الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ پاک آپ کو ڈھیروں ساری خوشیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کے مال و رزق کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کا پسندیدہ ٹاپک سرسوں کا ساگ ہے۔ ناظرین، شاید ہی کوئی ہو جسے سرسوں کا ساگ پسند نہ ہو یا سرسوں کا ساگ اس نے نہ کھایا ہو۔ یہ سردیوں کی سوغات اور پنجاب کی پہچان ہے۔ سرسوں کا ساگ ہو، دیسی گھی میں تڑکا لگایا ہوا ہو، مکئی کی روٹی ہو اور اوپر مکھن ہو تو کیا بات ہے۔ میرے سمیت آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کے منہ میں ضرور پانی آ رہا ہوگا کیونکہ چیز ہی ایسی ہے، سب لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو ناظرین، سرسوں کے ساگ کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں اور ریسیپی۔ اس سے پہلے ہم سرسوں کے ساگ پر کچھ دلچسپ باتیں کر لیتے ہیں۔ اچھا ناظرین، سرسوں کا ساگ پنجاب کی سوغات ہے جس کو بہت سارے لوگ شوق سے کھاتے ہیں اور کچھ تو ساگ کا نام سنتے ہی گھبرا بھی جاتے ہیں۔ آج کے دور میں اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس نے آج تک کبھی ساگ نہیں کھایا تو یا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے یا پھر میری طرح پنجاب میں اس کا کوئی رشتہ دار موجود نہیں ہے۔ یار دعا کرے پنجاب میں کوئی رشتہ داری ہو جائے۔ پنجاب کے ضلع جھنگ کے مولوی اور ساگ پورے پاکستان میں مشہور ہے۔ اگر کوئی پنجابی سندھی یا بلوچوں کے پاس مہمان بن کر چلا جائے اور اپنے ساتھ ساگ نہ لے کر جائے تو پھر یا تو وہ رشتہ دار نہیں رہتا یا پھر وہ مہمان نہیں رہتا۔ ناظرین، ساگ ایک بہت ڈھیٹ قسم کی سبزی ہے کیونکہ یہ پولیس اور تھانے کی طرح جس گھر میں گھس جائے تو 2 مہینے اسی گھر میں رہتا ہے، اور سردیوں میں تو کچھ دن تک ناشتہ دوپہر رات کا لازمی جز بن جاتا ہے۔ پنجاب کی کچھ بڈیاں جو ہے وہ اپنے اوپر ساگ کو ایسا فرض قرار دے دیتی ہیں جیسے اللہ نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں۔ گھروں میں تو اتنے برتن نہیں ہوتے جتنے ساگ کی اقسام بنی ہوئی ہوتی ہے۔ سردیوں میں اگر فریج کو کھولیں تو وہ آلو ساگ، کیما ساگ، چکن ساگ اور میتھی ساگ وغیرہ سے ساگو ساگ ہوا ہوتا ہے۔ دیہاتی مائیں ساگ کے بارے میں بڑی ایموشنل ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر ان کے سامنے کوئی ساگ کی برائی کر دے تو یا تو وہ رو پڑتی ہیں یا پھر اچھی خاصی پٹائی بھی کر لیتی ہیں۔ تو خیال سے ان کے سامنے اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنی۔ ناظرین، کچھ عورتیں جو ہے ساگ اس لیے بھی پکاتی ہیں کہ وہ ایک مرتبہ ساگ پکا لیں تو ہفتہ بھر ان کو کچھ پکانا ہی نہیں پڑتا۔ اس ساگ کی خصوصیت یہ ہے کہ کھیت سے منڈی، منڈی سے گھر، گھر سے پلیٹ، پلیٹ سے پیٹ اور پھر پیٹ سے کھیت پہنچ جاتا ہے، لیکن مجال ہے کوئی وہ اپنا رنگ تبدیل کرے۔ ناظرین، ایک مرتبہ سردیوں کے موسم میں ہمارا ایک دوست پنجاب میں مہمان بن کر کسی گاؤں میں گیا تو پہلے تو میزبان نے اسے 7 دن پورا اس کو ساگ کھلایا۔ 8ویں دن مہمان نے اس سے پوچھ لیا کہ جناب آج کھانے میں کیا کھائیں گے؟ تو غصے سے بھرے ہوئے مہمان نے جواب دیا، آپ مجھے سرسوں کے کھیت میں چھوڑ آئے، میں خود ہی چر لوں گا۔ ناظرین، اسی ساگ سے تنگ آ کر ایک دوست نے اپنا دکھ کچھ اس طرح سنایا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اماں نے مجھے ڈنر میں سرسوں کا ساگ کھانے کو دیا، دوسرے دن پھر وہی ساگ کھانے کو ملا جس کو نہ چاہتے ہوئے بھی کھانا پڑا۔ تیسرے دن میں نے اماں سے پوچھ لیا آج کھانے میں وہی سرسوں کا ساگ ہے؟ تو اماں نے کہا نہیں،
تو پھر میں نے خوشی سے فوراً ہی پوچھ لیا اگر سرسوں کا ساگ نہیں ہے تو پھر آج کھانے میں کیا ہے؟ تو اماں نے کہا پرسوں کا ساگ۔ ناظرین، ہمارے پاکستان کے جھنڈے کو ہی دیکھ لیں، اس میں اور ساگ میں کافی مماثلت پائی جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جھنڈے کا ڈیزائن بنانے والا اس وقت شاید ساگ کھا رہا تھا، اس لیے اس نے ساگ والا رنگ دے دیا، اور شاید ساگ میں مکھن بھی تھا تو اس لیے ہرے رنگ میں سفید رنگ بھی بھر دیا۔ وہ تو شکر ہے حفیظ جالندری کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا، ورنہ ساگ سرزمین شاد باد ہو جاتا۔ ناظرین، ساگ میں کیلشیم، پوٹاشیم، فاسفورس سمیت بے شمار قیمتی اجزاء کا مجموعہ پایا جاتا ہے۔ تو ساگ کے بہت زیادہ فوائد ہیں، جن میں سے وہ بچے جن کی گروتھ رک جاتی ہے، گروتھ نہیں ہو پاتی، وہ ساگ کھانا شروع کر دیں، ان کی گروتھ اچھی ہو جائے گی۔ جن کا قد نہیں بڑھتا وہ ساگ کھانا شروع کر دیں، ان کا قد بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ ساگ خون کے زہریلے مادے ختم کر کے خون کو صاف کرتا ہے۔ اس میں وافر مقدار کی فائبر ہونے کی وجہ سے یہ قبض کشا بھی ہے۔ پیٹ کے کیڑے اس سے مر جاتے ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات کا حامل ہے، جس کی وجہ سے چہرے کے کیل، مہاسے، داغ، دھبے یہ صاف کر دیتا ہے۔ رنگ جو ہے وہ آپ کا اس سے نکھر آتا ہے۔ نظر کی کمزوری میں یہ انتہائی مفید ہے۔ کولیسٹرول لیول کو یہ نارمل کر دیتا ہے۔ جگر کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ جگر کی کمزوری کو دور کرتا ہے، فیٹی لیور کو ختم کرتا ہے، جگر کی صفائی کرتا ہے، اور دماغ کے لیے بہت زیادہ یہ مفید ہے۔ یادداشت بہتر کرتا ہے۔ ساگ شوگر والوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ شوگر کو یہ کنٹرول کرتا ہے، لبلبے کو یہ درست کرتا ہے، لبلبے کو یہ تیز کرتا ہے، لبلبہ انسولین بنانا شروع کر دیتا ہے۔ نیند کے جو کمی کے جو شکار ہیں، مریض ہیں، وہ ساگ کھائیں، انشاءاللہ اس سے ان کو نیند بھی آ جائے گی۔ جن کو خون کی کمی ہے ان کے لیے بھی یہ ساگ فائدہ مند ہے۔ اس طرح بے شمار ساگ کے فائدے ہیں، لیکن آخر میں آپ کو صرف 2 نقصانات اس کے بتا دیتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ زیادتی کسی بھی چیز کی وہ نقصان دہ ہوتی ہے، تو ساگ کو آپ اعتدال پر کھائیں۔ دوسرا، ہائی بلڈ پریشر والے بہت زیادہ احتیاط سے کھائیں۔ تو ناظرین، اب آتے ہیں سرسوں کے ساگ کی ریسیپی کی طرف۔ تو اس میں ہمیں چاہیے 1 کلو سرسوں کا ساگ، آدھا کلو پالک، 8 سبز مرچ، 7 لہسن کے دانے، چھوٹا سا پیاز کا ٹکڑا، 1 کپ پانی کا، آدھی چمچ سرخ مرچ کی، 1 چمچ ادرک کی، اور آدھی چمچ جو ہے وہ نمک کی۔ تو ساگ بنانے سے پہلے کچھ احتیاطیں وہ آپ سن لیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے سرسوں کے ساگ کو اچھی طرح سے صاف کرنا ہے۔ اس میں سے جو بڑی بڑی موٹی موٹی جو ڈنڈیاں ہوتی ہیں وہ آپ نکال لیں، اس میں سے کچرا وغیرہ جو بھی ہے وہ نکال کے اس کو صاف اچھی طرح سے اس کو آپ دھو کے آپ اس کو رکھ دیں۔ اس میں سے آپ نے پھول بھی جو ہے وہ نکال لینے ہیں، اس سے بھی کڑواہٹ آ جاتی ہے، اس کو آپ نکال لیں۔ 1 کلو آپ نے سرسوں کا ساگ لے لیا، آدھا کلو آپ نے پالک لے لیا، 8 اس میں آپ نے سبز مرچ ڈال دیے، 7 دانے آپ نے اس میں لہسن ڈال لیں، اور چھوٹا سا 1 پیاز کا ٹکڑا وہ آپ کاٹ کے اس میں ڈال لیں۔ اس کے بعد آپ اس میں 1 کپ پانی کا وہ ڈال لیں۔ اب کیا کرنا ہے کہ اس میں ہلکی آنچ پہ جو ہے وہ 10 منٹ تک آپ نے پکانا ہے، پریشر کوکر کے ڈھکن کے بغیر، تاکہ یہ اس میں سے پانی خشک ہو جائے اور نیچے بیٹھ جائے، پتے وغیرہ جو ہے اس کے وہ نرم ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ اس کو پریشر کوکر کا ڈھکن لگا دیں، لیکن ڈھکن لگانے سے پہلے پریشر کوکر کا جو ربڑ ہوتا ہے اس کو آپ کوئی تیل لگا لیں، اس کو ربڑ کو نکالیں، اس کو آپ تیل لگا لیں، اور تیل لگا کے پھر آپ جو ہے وہ ڈھکن بند کریں، کیونکہ اس سے خدشہ ہوتا ہے کہ جو ہے اس کے جو ٹکڑے وغیرہ ہیں وہ اس کے منہ میں پھنس جاتے ہیں اور پھر اس کو پھٹنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ اس کو 10 منٹ تک آپ پریشر کوکر کا ٹائم لگا دیں۔ 10 منٹ کے بعد جو ہے نا آپ اس کا ڈھکن ہٹا دیں، پھر آپ اس کو جو ہے وہ جوسر مشین کے اندر آپ اس کو گرائنڈ کر دیں، یا ویسے ہی چولہے پہ رکھ کر اس کو آپ گھوٹ لیں۔ دونوں آپشن آپ کے لیے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ پریشر کوکر میں ڈال کے اس کو آپ وہ نرم ہو جائے گا، ملائم ہو جائے گا، اس کو پھر آپ جو ہے وہ ہانڈی میں ڈال دیں، اور 1 چمچ جو ہے اس میں آپ نمک ڈال دیں، اور
آدھی چمچ اس میں آپ سرخ مرچ ڈال دیں اور 1 چمچ جو ہے اس میں ادرک جو ہے وہ کٹا ہوا پیسا ہوا وہ آپ اس میں ڈال دیں۔ اب اس کو آپ نے ہلکی آنچ پہ اس کو پکانا ہے اور اس میں گندم کا آٹا ڈال لیں یا پھر مکئی کا آٹا وہ 5 چمچ ڈال دیں۔ 5 منٹ تک اس کو آپ مزید پکائیں۔ اگر آپ کو زیادہ گاڑھا چاہیے تو آپ اس کا آٹا جو ہے وہ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو 5 منٹ تک اس طرح اس کو پکائیں۔ اب اس کو کیا کریں کہ اس کو آپ اتار دیں اور الگ سے ایک تڑکا بنا لیں۔ تڑکا وہ کس طرح لگانا ہے کہ 2 چمچ آپ اس میں دیسی گھی کے ڈال لیں اور اس میں لہسن جو ہے وہ 1 چمچ کٹا ہوا وہ ڈال لیں، 4 مرچ جو ہے وہ سرخ وہ ڈال لیں۔ تو اس کا آپ تڑکا لگا لیں، 4 چمچ جو ہے نا اس کے ساگ کے اس میں ملا کے آپ جو ہے نا 2-3 منٹ اس کو پکائیں گے تو آپ کا یہ ساگ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا، مزیدار۔ اس کو آپ کھائیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور میرے پاس بھی بھیجیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو ناظرین اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹس کے اندر اپنی رائے آپ نے ضرور دینی ہے کہ آپ کو کیسی ویڈیو لگی۔ اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔